آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی اے آئی ٹیکنالوجی کے بارے میں جو منٹوں میں ایک عام سی تصویر کو ایک مکمل 3D کردار میں بدل دیتی ہے۔ یہ سب ہوتا کیسے ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، آپ ایک بالکل عام سی تصویر لیتے ہیں، اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا تڑکا لگاتے ہیں، اور پھر آپ کے سامنے آتا ہے ایک مکمل پروفیشنل 3D کردار، اور وہ بھی صرف چند سیکنڈز کے اندر۔ جی ہاں، یہ سب کچھ اے آئی نے بنایا ہے نا کمال کی بات؟ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ جادو ہوتا کیسے ہے؟ مطلب ایک فلیٹ تصویر جو صرف پکسلز ہی تو ہیں، ایک جیتی جاگتی شخصیت میں کیسے بدل جاتی ہے؟ چلیں اس کے پیچھے کی سائنس کو سمجھتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ایسے ماہر مجسمہ ساز کے بارے میں سوچیں جس نے اپنی زندگی میں لاکھوں مجسمے دیکھے اور بنائے ہوں۔ اب اس کے لیے ایک سادہ سے خاکے کو دیکھ کر فوراً ایک شاہکار بنانا کوئی مشکل کام نہیں۔ اے آئی بھی بالکل اسی طرح کام کرتا ہے۔ لاکھوں تصاویر سے سیکھ کر یہ ایک سادے سے اسکیچ کو فوراً ایک پیچیدہ ماڈل میں بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو یہ پورا پروسیس بنیادی طور پر 4 حصوں میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو اے آئی دی گئی تصویر کا تجزیہ کرتا ہے، اس کے اہم حصوں کو سمجھتا ہے، پھر اس کی بنیاد پر ایک بنیادی 3D ڈھانچہ کھڑا کرتا ہے۔ اس کے بعد اس ڈھانچے میں جان ڈالی جاتی ہے، یعنی تفصیلات شامل کی جاتی ہیں تاکہ ماڈل مکمل ہو جائے۔ اور آخر میں جو سب سے دلچسپ حصہ ہے وہ ہے ٹیکسچرنگ، یعنی رنگ بھرنا، اور ریگنگ، یعنی اسے حرکت کے قابل بنانا، اور یہ سب کچھ خود بخود ہو جاتا ہے۔ اور یہ ٹیکنالوجی کام کرنے کے انداز کو بالکل بدل رہی ہے۔ ذرا سوچیں، پہلے جس کام میں مہینوں لگ جاتے تھے، ایک پوری ٹیم کی ضرورت ہوتی تھی اور خرچہ بھی بہت آتا تھا، اب وہی کام ایک اکیلا آرٹسٹ صرف چند منٹوں میں اور بہت ہی کم لاگت میں کر سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک بالکل نئے تخلیقی دور میں داخل ہو رہے ہیں، ایک ایسا دور جو پوری انڈسٹری کو نئے سرے سے تشکیل دے رہا ہے۔ اس کا سب سے بڑا اثر تو کام کی رفتار پر پڑا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کسی بھی کردار کی ابتدائی ماڈلنگ میں لگنے والے وقت کو 90%، جی ہاں 90% تک کم کر سکتی ہے۔ یہ تو گیم چینجر ہے۔ اور اس کا اثر کسی ایک جگہ نہیں بلکہ ہر تخلیقی شعبے پر نظر آ رہا ہے، چاہے وہ گیم ڈیولپمنٹ ہو جہاں اب تیزی سے نئے کردار بن رہے ہیں، یا اینیمیٹڈ فلمیں اور ٹی وی شوز جن کی پروڈکشن تیز ہو گئی ہے۔ ایڈورٹائزنگ سے لے کر ورچوئل اور آگیومنٹڈ ریالٹی تک ہر جگہ اب حقیقت سے قریب تر ماڈلز بنانا پہلے سے کہیں زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ آسان لفظوں میں کہیں تو جو ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی، یعنی ہائی کوالٹی 3D کانٹینٹ بنانے کی مشکل، وہ اب تیزی سے ختم ہو رہی ہے۔ تو پھر اب ہم اگلے فریم کی طرف دیکھتے ہیں، آگے کیا ہونے والا ہے۔ ہم ایک ایسی دنیا کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں ساکن تصاویر فوری طور پر متحرک دنیاؤں میں بدل جائیں گی۔ یہ ٹیکنالوجی صرف کردار بنانے کا کوئی تیز طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ تخلیقی عمل کو ہر ایک کے لیے کھول رہی ہے۔ اب ایک اچھے آئیڈیا کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے بڑی ٹیموں اور بجٹ کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اور یہ سب ہمیں ایک بہت ہی دلچسپ اور گہرے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ جب کسی کے لیے بھی ایک پوری دنیا تخلیق کرنا ممکن ہو جائے گا، تو پھر کون سی نئی اور انوکھی کہانیاں ہیں جو ہمیں سننے کو ملیں گی؟